سب کچھ ایک بار پھر سے نہیں کر سکتی۔ ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر میں نے دوبارہ ایسا کچھ کیا تو مجھے کافی کمزوری ہو جائے گی۔ میرا پورا وجود دکھ رہا ہے، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میں مزید اپنے اوپر ظلم نہیں کر سکتی۔ گھبراتے ہوئے اس نے اپنے بازو دبا کر تھکے تھکے سے انداز میں یہ الفاظ کہے تھے۔ سامنے کھڑا وہ شخص گھور کر اسے دیکھ رہا تھا، پھر کہنے لگا، بھاڑ میں گئی تم اور بھاڑ میں گیا تمہارا وہ ڈاکٹر جس نے تمہیں یہ پٹیاں پڑھائی ہیں۔ چپ چاپ میرے بچے کو دودھ پلاؤ۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ آج کل ایسے کون سے ڈاکٹر آ چکے ہیں جو اس طرح کی خرافات پھیلا رہے ہیں۔ اور ویسے بھی اگر تمہیں کچھ ہو بھی رہا ہے، تمہاری ہڈیاں چٹک کر ٹوٹ بھی رہی ہیں، تو مجھے کیا؟ مجھے صرف اور صرف اتنا پتا ہے کہ ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا ہے کہ میرا بچہ باہر کا بازاری دودھ نہیں پیے گا۔ اسے ایک ماں کے وجود سے غذائیت کی ضرورت ہے، اور وہ تم ہی پوری کر سکتی ہو کیونکہ تم نے اسے جنم دیا ہے۔ اب میں اس کے لیے دوسری ماں نہیں لا سکتا، سمجھ میں آیا تمہیں؟ چپ چاپ تم اسے ابھی کے ابھی میرے سامنے فیڈ کرواؤ گی۔ گھبراتے ہوئے 17 سالہ بسمل نے شہید کی طرف دیکھا تھا، گھبراتے ہوئے ہی صحیح لیکن کپ کپاتے ہوئے لبوں سے کہنے لگی، کیوں؟ جب آپ اپنی روح کی تسکین کی خاطر باہر سے لڑکیاں لا کر یہاں میرے کمرے میں میرے سامنے ان کے ساتھ غلط کر سکتے ہیں تو اس کے لیے کرائے پر ماں کیوں نہیں لا سکتے؟ کس بات کی سزا دے رہے ہیں آپ مجھے؟ غلطی کیا ہے میری؟ صرف یہ کہ میں آپ کے گھر میں 2 پیسے کمانے کے لیے آئی تھی؟ بسمل نے ڈرتے ڈرتے یہ الفاظ کہے تھے۔ اس کا بدن اس وقت سچ مچ ٹوٹ رہا تھا۔ کم عمری میں ایک بچے کو جنم دینا اور پھر اسے غذائی نشو و نما بھی دینا اس کے لیے آسان نہیں تھا، مگر سامنے کھڑا وہ پتھر دل شخص کہاں سمجھتا۔ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آئے تھے۔ شہیر نے دیدے پھاڑ کر اسے دیکھا، پھر کہنے لگا، بڑی ہمت آ گئی ہے تم میں، اتنی اوقات ہو گئی تمہاری کہ میرے سامنے اپنی زبان چلا سکو۔ شاید پرانے درد بھول چکی ہو جو میں نے تمہارے جسم پر ہی نہیں بلکہ روح تک پہنچائے تھے۔ اس وقت میرا بچہ رو رہا ہے، تم اسے دودھ پلاؤ گی، باقی باتیں میں تم سے اس کے بعد ڈسکس کرتا ہوں۔ یہ بات جو تمہیں اندر ہی اندر تکلیف دے رہی ہے نا کہ میں تمہارے سامنے اور عورتوں کے ساتھ وقت گزارتا ہوں، تو ٹھیک ہے، پھر آج رات تیار رہنا، شہیر تمہارے ساتھ آج کی رات رنگین کرے گا، مگر اپنے انداز میں۔ تمہیں بیوی ہونے کا فرض بھی تو نبھانا ہے نا۔ بچے کو وہ اٹھا تو چکی تھی مگر شہیر کے الفاظ سن کر اس کے روم روم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی تھی۔ 1 سال پہلے جو کچھ شہیر نے اس کے ساتھ کیا تھا وہ ابھی تک بھولی نہیں تھی۔ ابھی بھی لگتا تھا جیسے ابھی کل کی بات ہے۔ شہیر اس کے بے حد قریب آ چکا تھا، اتنا قریب کہ شہیر کی گرم سانسیں اس کے چہرے پر رقص کرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اپنا چہرہ اس کے چہرے کے بے حد قریب لا کر کہنے لگا کہ آج رات تیار رہنا، میں 1 سال پہلے والی وہ حسین رات ایک بار پھر دہرانا چاہتا ہوں۔ اس بار تو میرا تم پر حق بھی ہے، موقع بھی ہے اور دستور بھی ہے، مگر ہاں اس وقت مجھے میرے بچے کی فکر ہے۔ شاباش، ابھی اسے تم میرے سامنے ہی فیڈ کرواؤ گی۔ شہیر کے الفاظ اپنے کان کے قریب سن کر وہ گھبرائی تھی، ہڑبڑا کر کہنے لگی کہ میں اسے دوسرے کمرے میں لے جا کر فیڈ کروا لوں گی، اس سے پہلے بھی کرتی تھی، مجھے آپ کے سامنے ایسا کچھ بھی نہیں کرنا۔ اس کے سرخ چہرے کو دیکھ کر شہیر اندر ہی اندر لطف اندوز بھی ہو رہا تھا، مگر دل میں ایک جلن بھی تھی جو بار بار اسے تڑپا رہی تھی۔ اس لڑکی کی وجہ سے اسے جو کچھ سہنا پڑا تھا وہ اتنی آسانی سے بھولنے والا نہیں تھا۔ شہیر نے اس کا بازو پکڑا اور بیڈ پر بٹھایا تھا۔ گود میں موجود ارسل بلک بلک کر رو رہا تھا اور وہ اس کے سامنے اسٹول کھینچ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا، اب تم کچھ کرو گی یا میں کروں؟ مگر شرم کے مارے کبھی شہیر کو دیکھتی تو کبھی اس بچے کو۔ اس سے پہلے اس نے بچے کو اس کے سامنے فیڈ نہیں کروایا تھا۔ آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکلنے لگے۔ کہنے لگی، مجھ سے یہ سب کچھ نہیں ہوگا، میں یہ سب کچھ نہیں کر سکتی۔ مگر شہیر کی آنکھوں میں اترنے والے غصے کو دیکھ کر وہ سہم چکی تھی۔ ہر بار ہمیشہ وہ اپنی خون خوار نظریں دکھا کر اس سے اپنا مطلب پورا کروا لیتا تھا۔ آج بھی ایسا ہی ہو رہا تھا۔ ادھر آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، پورا وجود درد سے ٹوٹ رہا تھا۔ اس جیسی نازک معصوم کم عمر لڑکی کے لیے یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں تھا۔
جتنا تکلیف دہ مراحل سے وہ گزار چکی تھی۔ ارسل جو پچھلے آدھے گھنٹے سے مسلسل روئے جا رہا تھا، جیسے ہی اپنی ماں کی گود میں آیا تو فوراً چپ ہو چکا تھا۔ شہیر پاس ہی بیٹھا اپنے بچے کو سیر ہوتا ہوا دیکھ رہا تھا، جب اس کی نظر ایک بار پھر بڑی فرصت سے بسمل کے وجود پر گھومنے لگی۔ گھبراتے ہوئے اس کے سامنے سر جھکائے بچے کو فیڈ کروانے میں مصروف تھی، اور وہ اپنی نظریں اس کے پورے وجود پر گردش کرتا ہوا ایک بار پھر خود کو سرشاری میں ڈوبتا محسوس کر رہا تھا۔ اس کی نظروں کو اپنے وجود پر گھومتا دیکھ وہ اپنی بڑی سی چادر کو خود پر ٹھیک کرنے لگی۔ جس پل شہیر نے اپنی نظروں کا زاویہ بدلا تھا، اگلے ہی پل کہنے لگا، ویسے تم بھی کمال کرتی ہو، اور لڑکی جس وقت اپنا آپ چھپانا چاہیے تھا تب تو چھپایا نہیں تھا، تب تو میرے سامنے ادائیں دکھایا کرتی تھی، اور اب جب میرا تم پر حق ہے تو دیکھو کیسے خود کو مجھ سے چھپا رہی ہوں، جیسے میں کوئی غیر ہوں۔ بسمل نے لرزتی ہوئی پلکوں سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کڑوی تو وہ ویسے ہی ہو چکی تھی۔ کہنے لگی، مجھے کہاں خبر تھی کہ آپ جیسے شریف دکھنے والے در حقیقت اپنے اندر ایسی درندگی لیے پھر رہے ہیں۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ جیسا عالی شان محلوں میں رہنے والا لڑکا اندر سے اس قدر کم صرف ہو سکتا ہے کہ گھر میں مجبوری کے تحت آئی لڑکی کو اپنے ہاتھوں ہی برباد کر دے گا، تو میں کبھی بھی اس گھر میں قدم نہ رکھتی۔ 1 سال گزر چکا تھا، مگر اس کے باوجود دونوں کے دل میں موجود وہ کڑواہٹ کبھی بھی ختم نہیں ہو پائی تھی۔ بسمل کے الفاظ سن کر شہیر کے اندر ایک بار پھر جذباتی پن کا کیڑا بیدار ہو چکا تھا۔ اسے اپنے سامنے زبان چلاتی بسمل ایک آنکھ بھی نہیں بھا رہی تھی۔ کہاں لڑکیاں جو اس کے حسن پر مرتی تھیں، اس کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی، اور کہاں یہ عام سی لڑکی اس کے سامنے زبان چلا رہی تھی۔ اگر اسے اپنے بیٹے کی پرواہ نہ ہوتی تو کب کا گھر سے اسے نکال چکا ہوتا۔ بچے کو سلانے کے بعد بسمل نے اسے وہیں بیڈ پر لٹایا۔ اس پر کمبل ٹھیک کرنے کے بعد جیسے ہی وہاں سے جانے لگی تو شہیر نے اسے بازوں سے پکڑ کر کھینچ کر اپنی جانب رخ کر چکا تھا۔ اپنا نچلا لب کاٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگا، ویسے جو بھی ہے تم ہو بڑی خوبصورت۔ تمہاری سانولی تیکھی رنگت پر تو بار بار نہ جانے کیوں میرا دل تڑپ اٹھتا ہے۔ بار بار جی چاہتا ہے کہ تمہارے ساتھ اس حسین رات کے بعد ایک اور رات گزار لوں، مگر کمبخت جب یہ یاد آتا ہے نا کہ تم میری بیوی بنا دی گئی ہو تو جی چاہتا ہے کہ تمہارے سر میں اپنی پسٹل کی 6 گولیاں اتار کر رکھ دوں۔ تمہارے وجود سے اٹھنے والی مہک مجھے ہر بار تمہارا دیوانہ کر دیتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر اس کے قریب ہوا تھا، اپنے چہرے کو اس کی گردن کے قریب لا کر اس کی سرشاری میں ڈوبنے لگا، جب ایک جھٹکے سے اس نے شہیر کو خود سے دور کیا۔ وہ خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہی تھی، گھبرا کر کمرے سے یوں بھاگی جیسے اس کا شوہر نہ ہو بلکہ اس کی عزت پر حملہ آور ہونے والا کوئی راہ چلتا شخص ہو۔ وہ کمرے سے باہر آ چکی تھی، دوپٹہ اس کا زینوں پر پھیلا ہوا تھا۔ بار بار پیچھے پلٹ کر دیکھتی وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ یہ بھی نہ دیکھ پائی کہ اس کے سامنے اس وقت شرجیل آفندی صاحب آ چکے ہیں۔ پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوئی جیسی اس نے آخری زینہ اترا تو اگلے ہی پل وہ ایک مضبوط سینے سے ٹکرائی تھی۔ گھبرا کر اس نے سامنے دیکھا۔ لاٹھی کے زور پر چلتے ہوئے شرجیل آفندی ایک پل کو لڑکھڑائے تھے۔ امید تھا کہ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکتے اور گر جاتے، مگر فوراً بسمل نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ اور دادا جی آپ سوری، معاف کیجیے گا، میں نے آپ کو دیکھا نہیں، غلطی ہو گئی مجھ سے، میں معذرت خواہ ہوں، معاف کر دیجیے گا۔ ایک ہی سانس میں وہ سب کچھ بول رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی۔ اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ کر تھپ تھپاتے ہوئے کہنے لگی، ارے بسمل بیٹا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، مگر یہ آپ اتنی گھبرائی ہوئی کیوں دکھ رہی ہیں؟ سب خیریت تو ہے نا؟ وہ بھی تشویش زدہ نظروں سے سیڑھیوں کے اوپر کی طرف دیکھنے لگے، جہاں پر غصے سے شہیر وارد تو ہوا تھا، لیکن جب سامنے بسمل کو دادا جی کے ساتھ دیکھا تو فوراً اس کی ساری ہوا نکل چکی تھی۔ سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ ان کے پاس ہی آ چکا تھا، جب ماتھے پر بل ڈال کر بسمل کو دیکھ کر کہنے لگا کہ کیا ہوا ہے بیٹا؟ اس کھوتے نے تمہیں پھر تو کچھ نہیں کہا؟ اگر کہا ہے تو بتاؤ،
جی تو اس کا یہی چاہ رہا تھا کہ وہ کچھ دیر پہلے سننے جانے والی ساری دھمکیاں دادا جی کو بتا دیں، مگر لحاظ کر چکی تھی۔ کہنے لگی، نہیں دادا جی، میں تو بس ایسے ہی کچن کی طرف جا رہی تھی۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ تو وہ ایک کھا جانے والی نظر شہیر پر ڈالنے کے بعد اپنے کمرے کی طرف جا چکے تھے۔ کچن میں بلا وجہ ہی وہ برتنوں کی کٹر پٹر کر رہی تھی۔ بس کسی بھی طرح وہ اس کمرے میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ 1 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود محبت اور اپنائیت کیا ہوتی ہے، وہ اپنے دل میں سما ہی نہیں پائی تھی۔ ایک جانب کو وہیں کچن کے فرش میں گھٹنوں پر سر رکھ کر بیٹھ گئی۔ سبھی ملازم وہاں سے جا چکے تھے، گھر اندھیرے میں ڈوب چکا تھا، اور وہ گھٹنوں پر سر رکھے گہری سانس خارج کر کے رہ گئی۔ ماضی کسی فلم کی طرح اس کے سامنے چلنے لگا تھا۔ 1 سال پہلے کا وقت کتنا فرق آ چکا تھا اس میں۔ 1 سال پہلے وہ کیسی تھی اور اب کیسی تھی۔ حلق میں سوچ سوچ کر کانٹے چبھنے لگے تھے۔ وہ آنکھیں موند چکی تھی اور آنسوؤں کو گالوں پر بہنے دیا تھا۔ ارے او بسمت، کہاں گھوم رہی ہے تو؟ ادھر آ کر یہ صحن سے جھاڑو لگا دے۔ تجھے لاکھ بار کہہ چکی ہوں کہ جھاڑو پوچا کرنا سیکھ لے۔ کل کو میرے ساتھ صاحب جی کی حویلی چلنا ہے۔ ارے میرے ساتھ جھاڑو پوچا کروائے گی تو 2 پیسے ہاتھ میں آئیں گے، مگر تو اتنی بڑی ہو گئی ہے، تجھے تو کھیل کود سے ہی فرصت نہیں ہے۔ ابھی بھی وہ لڑکیوں کے چولہے کے کوئلہ نکال کر زمین پر آڑی ترچھی لکیریں بنا کر اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی۔ جب ماں کی بات سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ بالوں کی چٹیا کو ایک ادا سے پیچھے ہٹا کر کہنے لگی، کیوں اماں، خود تو تم پڑھی لکھی ہو نہیں، ساری زندگی ان چودھریوں اور بڑے لوگوں کی حویلیوں میں جھاڑو پوچا کرتے ہوئے گزار دیا تم نے۔ تم واحد ماں ہوگی جو بجائے یہ سوچنے کے کہ اپنے بچوں کا مستقبل کیسے سنواروں، انہیں بھی اپنے جیسے ہی گرے ہوئے کاموں میں لگا رہی ہو۔ میں پہلے ہی بتا رہی ہوں، میں نے لوگوں کے جوتے سیدھے نہیں کرنے، بس پڑھ لکھ کر میں بھی لاکھوں کماؤں گی، اور پھر تمہیں بھی یہ نوکریاں کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ ساتھ اچھلتے ہوئے مٹی کی ٹھیکری کو پاؤں سے مار رہی تھی اور ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ اس کی ماں ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئی۔ ہاٹ جماعتیں پڑھ رہی ہے وہی کافی ہے تیرے لیے، سمجھ میں آیا تیرے؟ یہ پیپر ہو جائیں، اس کے بعد تیرا اسکول جانا بند ہو جائے گا۔ یہ سوچ کر بھی بسمل کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ اس کی ماں نے بڑی مشکل سے اسے 10ویں تک پڑھنے دیا تھا۔ پورے اسکول میں اس نے اول پوزیشن حاصل کی تھی۔ ہیڈ ماسٹر جی نے خود کہا تھا کہ میں شہر میں بڑے کالج میں اس کا وظیفہ لگوا دوں گا، یہ مفت میں پڑھائی حاصل کر لے گی۔ مگر یہ سن کر رشیدہ خاتون نے فوراً ماتھے پر بل ڈالے تھے، کمر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، ارے ماسٹر جی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے اسکول میں پہلی پوزیشن حاصل کریں یا پاکستان میں ہی اول آ جائے۔ ہم جیسے غریبوں کی یہ پڑھائی کوئی فائدہ نہیں دیتی، پڑھ لکھ کر کیا لے گی؟ یہ آگے جا کر پھر رشوت خوری کا ہی نظام چلے گا۔ وہ جو پیسے میں اس کی پڑھائی پر لگاؤں گی، وہی وقت میرے ساتھ امیروں کے گھر جا کر برتن مانج لے گی، تو 2 پیسے ہی ہاتھ میں آئیں گے نا۔ اس وقت وہاں پر بسمل کی سہیلیاں بھی موجود تھیں۔ اس کی ماں کی بات سن کر وہ اس کا مذاق اڑانے لگی اور وہ روتی ہوئی گھر بھاگ گئی تھی۔ گھر میں رہ کر دھیرے دھیرے وہ کام کاج تو سیکھ چکی تھی، لیکن کبھی بھی گھر سے باہر قدم نکالنے کا سوچا نہیں تھا۔ رشیدہ بیگم کی طبیعت جب خراب رہنے لگی تو مجبوراً اپنی ماں کے ساتھ اس نے آفندی خاندان کے ہاں جا کر صاف صفائی کرنے کا سوچا تھا، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ 25 سالہ شہیر آفندی اس وقت لاؤنج میں موبائل پر لڑکی کے ساتھ ہی چیٹنگ میں مصروف تھا۔ اپنی ٹانگیں سامنے میز پر لٹکائے وہ لڑکی سے رومانوی گفتگو کر رہا تھا، جو بار بار اسے کہہ رہی تھی کہ ڈارلنگ، جو کہو گے کرنے کو تیار ہوں، مگر پلیز تم اس انوشا کے ساتھ ڈیٹ پر نہیں جاؤ گے۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میرے پاس تمہارے لیے خاص پلان ہے، اگر کہو گے تو ہم ریسٹورانٹ کے ساتھ ساتھ ہوٹل میں بھی چلیں گے۔ وہ اس طرح کی باتیں اس سے میسیجز پر کر ہی رہی تھی، اور شہیر اپنے چہرے پر ایک مسکراہٹ سجائے اس کی اس بات پر ہنس رہا تھا۔ اتنا گھمنڈ تو اسے خود پر ضرور تھا کہ اسے لڑکیاں ڈھونڈنی نہیں پڑتی تھیں، بلکہ خود ہی اس کے پیچھے چلی جاتی تھی۔ ابھی وہ اس سے بات کر ہی رہا تھا جب ایک پہاڑ نما وجود اس کے سر کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے پلٹ کر سامنے دیکھا تو سامنے رشیدہ بیگم کھڑی مسکرا رہی تھی۔ ہنس کر کہنے لگی، السلام علیکم صاحب جی، بڑی بیگم کدھر ہیں؟
ماتھے پر بل ڈال کر وہ کہنے لگا، یہ ہر وقت تمہارے دانت منہ سے باہر ہی کیوں رہتے ہیں؟ جب دیکھو بتی سی باہر دکھا رہی ہوتی ہو۔ نہیں، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہیں میں دیکھ کر جیب سے پیسے نکال کر تمہارے ہاتھ پر رکھ دوں گا کہ جاؤ رشیدہ بی بی عیش کرو؟ ایک دفعہ میرا کہا سمجھ نہیں آتا؟ میرے سامنے سیریس رہا کرو۔ وہ جو لاؤنج میں داخل ہوتے ہی شہیر کو دیکھ چکی تھی، ایک پل کو اسے دیکھ کر تو وہ پلکیں جھپکنا بھول چکی تھی۔ کہاں وہ پکی سی رنگت کی چھوڑی موئی سی لڑکی معصومیت اور شرارتی ایک ساتھ اس میں پنپ رہی تھی، مگر اس نوجوان کو دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکنیں ضرور تیز ہوئی تھی۔ وہ خود کو اپنی ماں کے پیچھے چھپا کر کھڑی تھی، شہیر کی نظر اس پر نہیں پڑی تھی، مگر اپنی ماں کی یوں بے عزتی ہوتی سن اس سے برداشت نہیں ہوا۔ اگلے ہی پل اپنی ماں کے پیچھے سے نکل کر ماتھے پر بل ڈال کر اسے دیکھنے لگی، مگر تب تک شہیر دوبارہ سے اپنے موبائل میں مصروف ہو چکا تھا۔ کہنے لگا، اوپر کمرے میں ہے امی، مگر ہاں اس سے پہلے میرے لیے چائے بنا دو۔ تو رشیدہ جھٹ سے کہنے لگی، ہاں صاحب جی، میری بیٹی آئی ہے نا، وہ دے گی بنا کر آپ کو چائے۔ جاؤ بیٹا، جا کر صاحب جی کے لیے چائے بنا کر لاؤ، اور ہاں چینی کم ڈالنا، صاحب جی کو زیادہ میٹھا پسند نہیں ہے۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایک اور وجود وہاں پر کھڑا ہے، شہیر نے دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ گھبراتے ہوئے سیدھا کچن میں گئی۔ شہیر کو لگا کہ شاید اپنی ماں کی طرح بے ڈھنگی سی دکھنے والی لڑکی ہوگی، مگر جب چائے کا کپ پکڑتے ہوئے اس نے نظر اٹھا کر اس کم عمر لڑکی کو دیکھا تو جیسے ایک پل کو دیکھتا رہ گیا۔ کب سے اس کی خواہش تھی کہ کم عمر لڑکی اس کی زندگی میں آئے اور اس کے ساتھ فلرٹ کرے۔ نہ جانے کم عمر لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارنے کا چسکا اسے کہاں سے پڑا تھا، مگر اس لڑکی کو دیکھ کر فوراً اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ کپ کے ساتھ ساتھ جان بوجھ کر اس نے اپنی انگلیاں اس کے ہاتھ پر بھی پھیری تھی۔ کہنے لگا، کون ہو تم؟ پہلے تو کبھی تمہیں یہاں پر نہیں دیکھا۔ تو اس کا یہی جی چاہ رہا تھا کہ کہتی کہ وہی ہوں جس کی ماں کی کچھ دیر پہلے بے عزتی کر رہے تھے۔ آج اسے احساس ہوا تھا کہ پیسہ کمانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ اس کی ماں نہ جانے کیسے کیسے لوگوں کی نظریں اور باتیں برداشت کر رہی تھی، صرف اور صرف اس لیے کہ اپنے گھر کے حالات بہتر کر سکے۔ ابھی شہیر مزید کوئی بات اس سے کرتا کہ سامنے کمرے سے فاخرہ بیگم باہر نکلی تھی۔ ایک ترچھی نظر شہیر اور اس لڑکی پر ڈالی، اپنے بیٹے کو اس کے چہرے پر یوں نظر مرکوز دیکھی تو گلا پھنکار کر وہاں پر آئی تھی۔ اپنی ماں کو دیکھ کر شہیر فوراً اپنے چہرے پر سنجیدگی لا چکا تھا۔ فاخرہ بیگم کو دیکھ کر وہ چلتی ہوئی فوراً ان کے پاس آئی اور سلام کرنے لگی۔ بلا شبہ ایک پرکشش خاتون کی مالک تھی، سادگی میں بھی، پھٹے پرانے پیوند زدہ کپڑوں میں بھی وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ فاخرہ نے ایک نظر اس پر ڈال کر کہا، آج کے بعد تم پورے گھر کی صفائی کیا کرو گی، فی الحال اوپری منزل پر جاؤ اور جتنے بھی بند کمرے ہیں سب کی صاف صفائی کر دو۔ کچھ روز تک گھر میں مہمان آ رہے ہیں، کچھ روز یہیں پر رہیں گے، وہ کمرے مجھے شام تک بالکل صاف ستھرے چاہیے۔ فاخرہ بیگم کی بات سن کر اس نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا اور صاف صفائی کا سارا سامان لے کر حویلی کے اوپری حصے میں آ چکی تھی۔ ایک نظر اس نے اس عالی شان گھر پر ڈالی تھی، پھر ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئی۔ اتنا بڑا گھر آج تک تو صرف فلموں ڈراموں میں ہی دیکھا تھا، بالکل بھول بھلیاں ہے، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں۔ وہ ہر ایک چیز کو بڑے غور سے دیکھتے ہوئے ایک کمرے کو کھول چکی تھی، فرنیچر صاف کرنے میں مصروف ہو گئی۔ گرمی کافی زیادہ تھی، اس وقت اس کمرے کا پنکھا بھی نہیں چل رہا تھا۔ اس نے دوپٹے کو اتار کر ایک جانب دروازے پر لٹکا دیا اور ہلکی ہلکی گنگناتی ہوئی کمرے کی صاف صفائی میں مگن ہو گئی۔ یہ بھی نہ جان سکی کہ دو آنکھیں اسے بڑی دیر سے گھور رہی ہیں۔ جب اس نے اپنے وجود پر گردش کرتی ہوئی نظروں کی تپش محسوس کی تو فوراً پلٹ کر دیکھا، شہیر وہیں دروازے پر کھڑا تھا اور اسے ہی گھور کر دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں اس وقت اس کے پورے وجود گردش کر رہی تھی، پسینے سے شرابور وجود، کپڑے جگہ جگہ سے چپک رہے تھے، گیلے بال گردن پر چپک کر اس کے حسن میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ ہاتھ بڑھا کر جھٹ سے اس نے دوپٹہ اتار کر اپنے گلے پر لپیٹا تھا۔ کہنے لگی، جی صاحب جی، آپ کو کوئی کام تھا؟ مجھے اکیلے کام کرنے کی عادت ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ مجھے کام کرتے ہوئے کوئی دیکھے۔ ہڑبڑاتے ہوئے وہ الفاظ کہہ تو چکی تھی، مگر اگلے ہی پل شہیر دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر کہنے لگا، اچھا، مگر شاید تم یہ بھول رہی ہو کہ یہ میرا گھر ہے، میں کبھی بھی جہاں وہاں کہیں بھی آ جا سکتا ہوں، اگر چاہو تو یہاں پر بیٹھ بھی سکتا ہوں،
اور تمہیں میں آرڈر دے سکتا ہوں کہ تم میرے سامنے یہاں پر کام کرو۔ جس انداز میں شہیر بات کر رہا تھا اس کی چھٹی حص ریڈ سگنل دینے لگی تھی۔ نظریں اٹھا کر اس نے شہیر کو دیکھا۔ آج تک صرف گھر میں ہی قید رہنے والی وہ لڑکی مردوں کی نظروں کو اتنے اچھے سے سمجھ نہیں پائی تھی، مگر شہیر کی نظروں میں کچھ تو ایسا تھا جو اسے خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ گھبرا کر اس نے اپنے قدم پیچھے ہٹائے اور کہنے لگی، مطلب کیا ہے آپ کا؟ وہ مسکرا کر قدم پا قدم چلتا ہوا اس آگے بڑھا، جیب سے ایک سگریٹ نکالا اور اس کا کش لے کر دھواں اس کے نازک چہرے پر پھینکا۔ کھانستی ہوئی وہ فوراً پیچھے ہٹی اور وہ اس کی جانب قدم بڑھاتا ہوا کہنے لگا کہ تم جیسی حسین نوکرانیاں جو گھر میں کام کرنے کے لیے آ جائیں تو بتاؤ ہم جیسے حسن کے دل دادا پھر کیا کریں گے؟ تمہاری ماں بھی لگتا ہے تمہیں چارے کے طور پر ہی میرے آگے استعمال کرنے کے لیے لائی ہیں۔ تم جیسے لوگوں کو میں اچھے سے جانتا ہوں۔ تمہاری ماں جیسی عورتیں اپنے حسین کم عمر بیٹیوں کا استعمال کر کے یوں ہی تو اپنے مطلب پورے کروایا کرتی ہیں۔ بتاؤ میرے ساتھ وقت گزارنے کے کتنے پیسے لوگی؟ ایک ہی جس میں وہ یہ لفظ بولتا چلا گیا تھا جب اگلے ہی پل بسمل نے غصے سے شہیر کی طرف دیکھا۔ ایک زوردار تھپڑ وہ شہیر کے منہ پر مارنا چاہتے تھے، مگر شہیر اس کی نازک کلائی کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر اسے اپنے قریب کر چکا تھا اور اگلے ہی پل اسے گردن سے پکڑ کر اپنے لب اس کی گردن پر رکھ گیا۔ وہ چلا بھی نہیں پائی تھے اور وہ کہہ چکا تھا کہ کیا ایک دفعہ میں بات کہی سمجھ نہیں آئی؟ سینکڑوں لڑکیاں شہیر آفندی پر مرتی ہیں، شہیر آفندی تم جیسی لڑکی کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہے۔ جتنے پیسے کہو گی اتنے دوں گا۔ مزید وہ کچھ کہتا وہ اسے خود سے دور کر کے رونے لگی، کہنے لگی آپ گھٹیا ترین انسان ہیں، گھٹیا سے بھی گھٹیا۔ آپ کو شرم نہیں آتی اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہوئے؟ کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے مجھے؟ خود تو بے کردار ہیں ہی، آپ کو لگتا ہے کہ میں بھی گری ہوئی ہوں؟ لعنت بھیجتی ہوں میں آپ پر اور آپ کے پیسوں پر۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے بھاگی تھی۔ جیسے ہی نیچے اتری تو سامنے کو دھیڑ عمر شخص صوفے پر بیٹھا تھا۔ نئی ملازمہ کو یوں روتے ہوئے دیکھ کر ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ کہنے لگا، کیا ہوا لڑکی، رو کیوں رہی ہو؟ تو وہ جانتی ہی نہیں تھی اپنی ماں سے وہ اکثر شجیل آفندی کا ذکر سنتی رہتی تھی۔ یہ بھی جانتی تھی کہ اس گھر میں ان کا کتنا روب ہے۔ روتے ہوئے ان کے پاس آئی اور اسے سسک سسک کر روتے ہوئے کہنے لگی کہ بڑے صاحب جانتے ہیں چھوٹے صاحب نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ اس کے بعد جو بھی ہوا تھا لفظ بلفظ بتا چکی تھی۔ فاخرہ بیگم کے تو کانوں سے دھواں نکلا تھا۔ کہنے لگی، بے شرم لڑکی، یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو میرے بیٹے کے بارے میں؟ تم ایسا کہہ بھی کیسے سکتی ہو؟ رشیدہ نے تو آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کو بازو سے جھنجھوڑا تھا۔ ارے کل موئی، کیوں نوکری چھڑوانے کے چکروں میں ہے؟ کیا بدنام کیے جا رہی ہے؟ تجھے پتا بھی ہے تو کیا کہہ رہی ہے؟ اگر ایسا کچھ تھا بھی تو مجھے بتاتی، سب کے سامنے کیوں اپنا منہ کھول دیا؟ غصے سے سرجیل صاحب اپنی نشست سے اٹھے تھے اور ایک زوردار تھپڑ شہیر کے منہ پر مارا تھا۔ بے حیا بے غیرت انسان، یہ تربیت کی ہے ہم نے تمہاری؟ باہر تو ہماری رنگ رلیوں کی خبریں مجھ تک پہنچتی رہتی ہیں، مگر اب تم گھر میں کام کرنے والی ملازماؤں کے ساتھ بھی اس طرح کا رویہ رکھو گے؟ اس کے بعد تمہاری پاکٹ منی بند ہے، تم خود کماؤ گے خود کھاؤ گے۔ معافی مانگو اس لڑکی سے ابھی کے ابھی، ورنہ تمہیں اس گھر سے بے دخل کرنے میں مجھے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگے گا۔ شہیر نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ عام سی نوکرانی اسے یوں اپنے دادا سے تھپڑ کھانے پر مجبور بھی کر سکتی ہے۔ اپنی صفائی میں اس نے بہت کچھ کہنے کی کوشش کی تھی، مگر پھر گہری سانس خارج کر کے اس نے سرسری سے انداز میں سوری کہا تھا۔ اب غصے سے گھر سے باہر جا چکا تھا۔ بسمل تو روتی دھوتی سیدھا وہاں سے گھر آ چکی تھی۔ اسے لگ رہا تھا شاید اس کی ماں آ کر اسے کہے گی کہ وہ دوبارہ اسے کام پر لے کر ہی نہیں جائے گی، مگر گھر آ کر اس نے باہر پڑا ہوا لکڑی کا پھٹا اٹھا کر بسمل کو مارنا شروع کر دیا تھا، اور مار کر وہ ایک ہی بات کہہ رہی تھی کہ تیری وجہ سے اس فاخرہ بیگم نے میری اتنی بے عزتی کی ہے، آج تک میں نے اسے کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا، اور تو نے سیدھا چھوٹے صاحب پر الزام ہی لگا دیا۔ ارے تجھ میں ہے ہی کیا جو وہ تجھ پر لائن مارے گا؟ جان بوجھ کر کام پر نہ جانے کے بہانے ہیں تیرے۔ اب تو کل میرے ساتھ جائے گی اور ناک رگڑ کر فاخرہ بیگم اور ان کے بیٹے کے سامنے معافی مانگے گی، سمجھی تو؟ یہ بھی تو سوچ، اگر نوکری چلی گئی تو ہمارے گھر کا خرچ کیسے چلے گا؟
وہ روتی ہوئی خود کو اپنی ماں سے بچاتی کہنے لگی، اماں میں جھوٹ کیوں بولوں گی، میں سچ کہہ رہی ہوں، اس نے سچ مجھ سے غلط بات کی تھی۔ اگلے روز وہ زبردستی اپنے ساتھ اسے لے کر گئی تھی اور لا کر فاخرہ بیگم کے قدموں میں پٹخا تھا، یہ لیجئے بیگم صاحبہ، گستاخ آپ کی جو اسے سزا چاہیں دے دیں، میں اف بھی نہیں کروں گی، میں نے اسے بہت مارا ہے۔ ذرا سی چادر جب سر کی تو چہرے، ہاتھ اور گردن پر موجود نیل کے نشان دیکھ کر وہ یہ اندازہ تو لگا ہی چکی تھی کہ اپنی ماں سے یہ اچھی خاصی اپنی درگت بنوا چکی ہے۔ انتہائی حقارت سے بسمل کو دیکھ کر کہنے لگی، تم جیسی لڑکیاں 2 جماعتیں پڑھ لیں تو اپنی اوقات ہی بھول جاتی ہیں، لگتا ہے کہ جیسے تم جیسے کمی کمین ہماری برابری کر لیں گے، مگر ایسا کبھی ہوگا نہیں، تم لوگوں کی اوقات ہمارے پاؤں میں ہے۔ میرے بیٹے کو کیا لڑکیوں کی کمی ہے؟ میرے بیٹے کے ساتھ بڑے بڑے امیر بزنس مین کی بیٹیاں وقت گزارنے کو تڑپتی ہیں، اور تم نے میرے بیٹے کا معیار اتنا گرا ہوا سمجھ لیا کہ وہ تمہیں آفر کرتا پھرے گا۔ تمہاری سزا یہی ہے کہ تم اگلے 1 سال تک میرے گھر میں مفت کام کرو گی، تمہیں 1 روپیہ بھی نہیں دیا جائے گا۔ اس نے شکایتی نظروں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا تھا، جو اسے دوبارہ سے فرش پر دھکا دے کر کہہ چکی تھی کہ باہر بی بی جی آپ جیسا کہیں گی ویسا ہی ہوگا، آپ تو فکر ہی نہ کریں۔ پہلی بار ایسا ہوا تھا جب اسے اپنی ماں پر شدید غصہ آیا تھا، وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی ماں اسے ایسا ویسا بھی کچھ کہہ سکتی ہے۔ انہی دنوں رشیدہ بیگم کو ڈیرے پر کام کے لیے لے جایا گیا۔ گھر میں فاخرہ بیگم کی بہن اور بھانجا دبئی سے کچھ روز کے لیے ان سے ملنے کے لیے آنے والے تھے۔ اس کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ وہ جلد از جلد سارے کام نمٹا کر گھر چلی جائے، کیونکہ یہاں پر اکیلے رہنا اسے ایک عجیب سی بے چینی میں مبتلا کر دیتا تھا۔ اس دوران ایک بار پھر اس کا سامنا شہیر سے نہیں ہوا تھا، البتہ اپنی لالچی ماں سے اس نے بات چیت کرنا بہت کم کر دی تھی، جیسے ہر بار یہ سمجھاتی تھی کہ دوبارہ بڑے لوگوں کے خلاف اپنی زبان مت کھولنا، تم نہیں جانتی ہیں پورا علاقہ انہی کا ہے، اگر ہم ذرا سی بھی آواز نکالیں گے تو یہ ہماری زبان کھینچ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمیں ہی کھلا دیں گے۔ وہ اپنی ماں کی بات پر خاموش ہو چکی تھی، دوبارہ شہیر سے اس کا سامنا بھی نہیں ہوا تھا، اسی لیے مطمئن بھی تھی، مگر کہاں خبر تھی کہ اس کی زندگی کتنا بڑا موڑ لینے والی ہے۔ اس شام وہ کچن میں ملازمہ کے ساتھ کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ کھانا بنانا اس سے کچھ خاص تو نہیں آتا تھا، کیونکہ کہاں وہ دال سبزی بنانے والی، عید آتی تو تب جا کر آدھا کلو گوشت ان کے گھر پکا کرتا تھا، اور کہاں یہ امیر حویلیوں والے آئے روز ایسے ایسے پکوان پکاتے جس کا نام سن کر ہی اس کی عقل دنگ رہ جایا کرتی تھی۔ وہ بس باورچن کہنے پر اسے مطلوبہ چیزیں مہیا کر رہی تھی۔ جب باہر شور اٹھا کہ مہمان آ گئے، وہ دروازے کی اوٹ سے چھپ کر دیکھنے لگی۔ شہیر کی عمر کا ایک نوجوان لڑکا تھا، پینٹ شرٹ میں ملبوس، حسن میں وہ بھی شہیر سے کم نہیں تھا۔ ساتھ ایک عورت بھی موجود تھی، فاخرہ بیگم سے عمر میں چھوٹی تھی، مگر اس نے بھی بیٹے کی طرح پینٹ شرٹ ہی پہن رکھی تھی۔ یہ دیکھ کر تو وہ اپنا چہرہ دوپٹے کے پیچھے چھپا گئی۔ جس پر ٹیبل پر کھانا لگایا گیا تو شہیر اور عفان دونوں ہی ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ جب اتنی پرکشش لڑکی کو ملازمہ کے روپ میں دیکھ کر عفان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کہنے لگا، اوئے تیرے گھر میں تو بڑی سونی سونی کڑیاں ملازمہ کے طور پر رکھی گئی ہیں۔ وہ اپنے انگریزی لہجے میں پنجابی بول کر ہنسا۔ اس کی آواز بسمل کے کانوں تک تو نہیں پہنچی، مگر شہیر اسے دیکھ کر اندر تک جل چکا تھا۔ چند روز پہلے جو واقعہ ہوا تھا اس نے وہ سب کچھ عفان کو بتا دیا۔ دونوں کا چولی دامن کا ساتھ تھا اور الٹا سیدھا کام دونوں ایک دوسرے کو بتا کر ہی کیا کرتے تھے۔ بھائیوں سے بڑھ کر دونوں کا یارانہ تھا، مگر شہیر سے زیادہ عفان ہی تھا، جس کے ذہن میں ہر وقت شیطانی چالیں چلتی رہتی تھی۔ ایک گہری سانس خارج کر کے اس نے بسمل کو دیکھا اور پھر کہنے لگا کہ لڑکی تو بڑی مست ہے، میں تو حیران ہوں کہ ابھی تک تم نے اس لڑکی کو چکھا کیوں نہیں۔ یقین مانو دبئی میں بہت حسن دیکھا ہے، مگر جو حسن ایسی گلیوں میں ہوتا ہے نا، اس کا تو نشہ ہی الگ ہوتا ہے۔ میری مانو تو تم بھی اس نشے سے مستفید ہی ہو جاؤ، یا پھر مجھے موقع دو، دیکھتا ہوں کیسے نہیں مانتی۔ عفان کی یہ باتیں سن کر نہ جانے کیوں مگر شہیر کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ وہ بچپن سے ایسا ہی تھا۔ فوراً عفان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا کہ نہیں، جو چیز ایک بار میری نظروں سے گزر جائے وہ پھر میری ہی ہوتی ہے، چاہے پھر میں اسے اپناؤں یا پھر پیروں تلے روند کر کچل دوں۔
آفان اس کی اس بات پر ہنس پڑا، مگر دور تک دونوں کی نظروں نے اس معصوم بھولی بھالی لڑکی کا پیچھا کیا تھا۔ اگلے روز گھر میں دعوت تھی، تمام تر فیملی ممبرز کو بلایا گیا تھا۔ شاندار دعوت کا اہتمام تھا اور ایسے میں رشیدہ اور بسمل دونوں کو ہی صبح صبح حویلی بلا لیا گیا تھا۔ کام کر کر کے تو جیسے وہ تھک سی چکی تھی۔ برتنوں کا تو کچن میں انبار لگا ہوا تھا۔ فاخرہ بیگم کے کہنے پر رشیدہ تو چلی گئی تھی، مگر بسمل کو باقی ملازموں کے ساتھ وہیں چھوڑ گئی تھی۔ 3-4 اور بھی اس کی عمر کی لڑکیاں تھیں جن کے ساتھ اس کی اچھی دوستی ہو چکی تھی۔ سب کے ساتھ ہنسی مذاق کرتی وہ حویلی کے پیچھے طرف سارے برتنوں کا انبار لگائے بیٹھی دھو رہی تھی کہ تبھی فاخرہ بیگم کے حکم پر فوراً ان ملازموں کو اندر بلایا گیا، کیونکہ ڈائننگ ٹیبل کا کانچ عفان کے فٹ بال لگنے سے ٹوٹ چکا تھا۔ ملازمہ اپنے ہاتھوں سے وہ کانچ کے ٹکڑے اٹھاتی پلاسٹک بیگ میں ڈال رہی تھی، جبکہ وہ اکیلی بیٹھی برتن دھو رہی تھی۔ جب مہمان خانے سے اسے شیطانی قہقہوں کی آوازیں آئیں۔ اس کمرے میں عفان اور شہیر دونوں موجود تھے۔ جس طرح کی باتیں وہ کر رہے تھے سن کر تو اس کے کانوں میں سیٹیاں سی بجنے لگی۔ گھبراتے ہوئے اس نے برتنوں کو چھوڑا اور تھوڑی سی اٹھ کر کھڑکی سے دیکھنے لگی۔ پردہ تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا۔ اندر دونوں لڑکے صوفے پر بیٹھے رنگ برنگی ڈبیاں اور کانچ کی سیاہ بوتلیں نکال کر سامنے رکھ چکے تھے۔ اتنا تو وہ جانتی تھی کہ اب یہاں پر جو بھی کرنے والے ہیں وہ اچھا نہیں ہے۔ یہ نشہ تھا جسے پینے کے بعد دونوں ہی پاگل ہونے والے تھے۔ آفان ہنس کر کہنے لگا، ارے یار، دبئی کا برانڈ لے کر آیا ہوں تیرے لیے، جانتا ہے یہ بوتل 80,000 کی ہے۔ وہ یہ کہتا اس کے لیے گلاس میں وہ حرام مشروب تیار کرنے لگا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر تو بسمل کے وجود میں کپ کپی سی طاری ہو گئی تھی۔ وہ جلدی جلدی برتن دھونے لگی۔ چہرے کی ہوائیاں اڑ چکی تھیں۔ بس کسی بھی طرح وہ یہاں سے برتن دھو کر باقی ملازماؤں کے ساتھ کوارٹر میں سونا چاہتی تھی، مگر نہ ہی باقی ملازمائیں لوٹ کر آئی تھی اور برتن بھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ جیسے ہی برتن دھو کر وہ اٹھی اور فاخرہ بیگم سے اجازت لینے کے لیے لاؤنج میں داخل ہوئی کہ گھر مکمل اندھیرے میں ڈوب چکا تھا۔ ہڑبڑا کر وہ پیچھے مڑی تھی، مگر اس سے پہلے ہی کسی نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھا اور دوسرا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ کر ایک جانب کو لے جانے لگا۔ یہ سخت ہاتھ اسے جکڑ چکے تھے۔ وہ یہ سمجھ ہی نہ پائی کہ کہاں جا رہی ہے۔ خود کو چھڑانے کی پوری کوشش کر رہی تھی، مگر کسی نے اسے زور سے بیڈ پر پٹخا تھا۔ کمرہ مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کوئی خبر نہ تھی کہ وہ کہاں پر ہے اور اس کے قریب کون موجود ہے۔ جب چہرے پر ہاتھ رکھے ہی اسے اپنے کانوں کے قریب ایک آواز سنائی دی، بکرے کی ماں آخر کب تک خیر منائے گی؟ کتنا بھاگنے کی کوششیں کرتی تھی، آج پھر آخر میرے چنگل میں آ ہی گئی۔ کب سے میں انتظار کر رہا تھا، مگر تمہارے تو نخرے ہی ختم نہیں ہوتے۔ آج دیکھنا میں تمہیں کیسے تڑپاتا ہوں۔ اس کے منہ سے نکلنے والی بدبو بسمل کا سانس لینا محال کر رہی تھی۔ اس نے نشے میں پاگل ہو کر فیصلہ کیا تھا کہ بس کسی بھی طرح آج اسے وہ لڑکی کو اپنا بنا کر ہی رہے گا جس میں آفان نے اس کی پوری مدد کی تھی۔ جان بوجھ کر سرکٹ بریکر آف کر کے اس نے شہیر کے راستے کو ہموار کیا تھا۔ وہ روتے ہوئے خود کو چھڑوا رہی تھی۔ اس نے اس کی چادر کو اس کے منہ پر باندھ دیا۔ آخری بار روتے ہوئے اس نے یہی کہا تھا، پلیز تمہیں خدا کا واسطہ میرے ساتھ ایسا مت کرو، مگر وہ مکمل طور پر نشے میں دھت اس پر ٹوٹ پڑا تھا۔ رات دھیرے دھیرے ڈھلتی رہی اور وہ اذیتوں سے 2-4 چیختی چلاتی رہی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب وہ چلانا بند کر چکی تھی۔ اس کے وجود میں اتنی سکت نہیں رہی تھی کہ وہ کسی طرح کا کوئی رد عمل ظاہر کر سکے۔ اس کی آنکھیں ساکت ہو چکی تھیں اور شہیر اس سے اپنی درندگی کا نشانہ بنانے کے بعد وہیں اس کے پہلو میں بے ہوش ہو چکا تھا۔ اگلی صبح افندی حویلی میں کوہرام برپا تھا۔ صبح صبح ہمیشہ کی طرح اپنے پوتے کو زبردستی جاگنگ کروانے کے لیے شرجیل صاحب اٹھے تھے۔ خود بھی وہ واک کیا کرتے تھے اور ساتھ اپنے پوتے کو بھی لے کر جاتے تاکہ اس کے ساتھ کچھ وقت بتا سکیں۔ باقی سارا دن تو وہ لڑکا ہاتھ نہیں آتا تھا۔ جیسے انہوں نے اپنا دھیان میں دروازہ کھولا تو وہ اندر سے لاکڈ تھا۔ ایسا پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ شہیر کا دروازہ لاک ہو۔ وہ مسلسل دروازے پر دستک دینے لگے کہ الو کے پٹھے، دروازہ کھول، ابھی تک سو رہے ہو؟ آج تمہاری خیر نہیں۔ شرجیل صاحب آج کافی اچھے موڈ میں دکھائی دے رہے تھے، مگر انہیں کہاں خبر تھی کہ دروازہ کھولتے ہی ان پر کیسا پہاڑ ٹوٹنے والا تھا۔
ساری رات اذیتیں برداشت کرنے کے بعد وہ تو ابھی بھی بے ہوش پڑی تھی، مگر دادا جی کی آواز سن کر شہیر نے آنکھیں کھولی۔ نشے میں تو یہ بھی نہ دیکھ سکا کہ اس کے پاس بیڈ پر ایک کمسن دوشیزہ اس کی اذیتوں کا شکار ہونے کے بعد پاس پڑی ہے۔ بے خود ہو کر آنکھیں موندے ہی دروازے تک آیا اور دروازہ کھول کر بولا، کیا ہے دادا جی، آدھی رات کو کیوں شور مچا رہے ہو؟ اس سے پہلے کہ وہ اپنی لاٹھی اس کی ٹانگوں پر مار کر اس کی آنکھیں کھولتے، بیڈ پر پڑی ہوئی بے ترتیبی سے بسمل کو دیکھ کر ان کا منہ کھلا کا کھلا رہ چکا تھا۔ اگلے ہی پل وہ اپنی آنکھیں بند کر گئے اور پھر غصے سے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار چکے تھے۔ تھپڑ کھا کر اس کی آنکھیں کھل چکی تھیں۔ رات کے سارے منظر اسے یاد آنے لگے۔ فاخرہ بیگم بھی وہاں پر آ چکی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر سب لوگ اکٹھے ہو چکے تھے۔ رشیدہ بیگم بھی اسی وقت حویلی پہنچی تھی۔ جب اپنی آنکھوں سے اس نے یہ منظر دیکھا تو چیخنے چلانے لگی، آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کا وجود ڈھانپنے لگی اور چیخ چیخ کر کہنے لگی، یہ کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب میری بچی ٹھیک کہتی تھی کہ چھوٹے صاحب کی اس پر بری نظر ہے، اور میں اپنی بچی کو ہی برا بھلا کہتی رہی کہ چھوٹے صاحب کے بارے میں ایسا نہ کہو۔ شاید ہی زندگی میں کبھی شرجیل آفندی نے اپنے پوتے پر اتنا غصہ کیا ہو جتنا وہ آج کر رہے تھے۔ اسے جس قدر ہو سکتا تھا وہ مار رہے تھے اور وہ چپ چاپ مار کھا بھی رہا تھا۔ یہی کہہ رہا تھا، مجھے معاف کر دے، نشے میں مجھے اچھے برے کی سمجھ نہیں لگی۔ نشے کا سن کر تو وہ اور زیادہ غصہ ہو چکے تھے۔ اسے مارتے مارتے ہانپتے ہوئے خود بھی گر چکے تھے۔ دونوں ہاتھ اپنے منہ پر پیٹنے کے انداز میں مار کر بولے، تم نے میری عزت خراب کر دی، تم نے سب کچھ ختم کر دیا، مجھے شرمندگی ہو رہی ہے کہ تم میرے پوتے ہو۔ ساری رات درد سے سسکتی ہوئی بسمل کو ہوش تو آ چکا تھا، مگر اتنی ہمت نہیں تھی کہ اٹھ پاتی۔ شرجیل صاحب نے باقاعدہ خود ڈرائیور بھیج کر اسے ہاسپٹل منتقل کروایا تھا۔ ہاتھ جوڑ کر وہ بولے تھے کہ پولیس میں رپورٹ نہ درج کروائیں۔ رشیدہ رو رو کر کہنے لگی، اب میری بیٹی کا کیا ہوگا؟ ہر ایک کو پتہ چل چکا ہے۔ یہ ملازم گاؤں میں جا کر بتائیں گے کہ میری بیٹی کی عزت خراب ہو گئی۔ کون کرے گا اس سے شادی؟ جہاں فاخرہ اسے الگ کمرے میں لے جا کر ڈانٹ رہی تھی، آفان بھی سر پکڑے بیٹھا تھا۔ وہی شرجیل صاحب نے یہ فیصلہ سنا دیا، تم فکر مت کرو، اس لڑکے نے جو غلطی کی ہے اس کا خمیازہ بھی بھگتے گا۔ اس کی شادی اب اسی لڑکی کے ساتھ ہوگی۔ 3 روز تک بے ہوشی کی کیفیت میں رہنے کے بعد جب بسمل کو ہوش آیا تو یہ سن کر اس کے پورے وجود میں آگ سی لگ چکی تھی۔ وہ لمحہ یاد کر کے اسے شہیر کے سائے سے بھی خوف آ رہا تھا۔ اپنی ماں کے سینے سے لگ کر کتنی دیر تک وہ روتی رہی، مگر جب اس کی ماں نے اسے بتایا کہ تو فکر مت کر، شہیر نے تیری عزت روندی ہے، اب وہی تجھے دلائے گا، اپنی بیوی بنا کر تجھے اس گھر میں رکھے گا۔ اپنی ماں کی یہ بات سن کر اسے اپنے کانوں میں شہیر کے وہ الفاظ گونجتے ہوئے سنائی دینے لگے تھے، جب شہیر نے اسے کہا تھا کہ تمہاری میری نظر میں سوائے ایک ٹیشو پیپر کے اور کوئی عزت نہیں۔ ہاں، وہی ٹیشو پیپر جسے ایک بار استعمال کرنے کے بعد کچرے میں پھینک دیا جاتا ہے۔ وہ شخص تو اسے ایک بار استعمال کرنے کے بعد پھر پھینک چکا تھا، اسے اتنی نفرت کرتا تھا، اسے اتنی تکلیف سے دوچار کیا تھا، بھلا وہ اپنا اب اس کے سپرد ہمیشہ کے لیے کیسے کر سکتی تھی؟ وہ روتے ہوئے اپنی ماں کے سامنے ہاتھ جوڑ گئی کہ نہیں اماں، ایسا مت کرو، مجھے اس درندے کے حوالے مت کرو، مجھے انصاف چاہیے، میرے ساتھ غلط ہوا ہے۔ مگر رشیدہ اسے خاموش کروا چکی تھی۔ 5 لاکھ روپے اسے فاخرہ بیگم کی طرف سے مل چکے تھے، اور بیٹے کی پڑھائی کا خرچہ الگ، ماہانہ راشن شرجیل صاحب کی طرف سے اٹھانے کے لیے الگ پیشکش کی جا چکی تھی۔ اور یوں لالچ میں آ کر رشیدہ بیگم نے اپنی بیٹی زبردستی اس کے نکاح میں سونپ دی۔ وہ دلہن بنی اس کے بستر پر بیٹھی تھی، اسی کمرے میں جس میں اس کی عزت کی دھجیاں اڑائی گئی تھی۔ خوف کے مارے وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اسے لگا تھا کہ شاید کمرے میں آ کر ایک بار پھر اسے اسی اذیت سے دوچار کیا جائے گا، مگر شہیر نے کمرے میں آ کر ایک جھٹکے سے اسے اپنے بیڈ سے اٹھایا تھا۔ یہ کہنے لگا کہ خبردار، جو دوبارہ اس بیڈ پر بیٹھنے کی کوشش بھی کی تم کیا سمجھ رہی تھی کہ میں کمرے میں آؤں گا، ایک بار پھر بیوی کے روپ میں دیکھ کر تمہارے ساتھ سہاگرات مناؤں گا؟ ہرگز نہیں۔ ایک دفعہ استعمال کی ہوئی چیز کو شہیر دوبارہ چھونا بھی پسند نہیں کرتا۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، تم نے میری زندگی برباد کر دی۔ میں اپنی لائف انجوائے کرنا چاہتا تھا، اور تم نے کیا کیا؟ تم جیسی لڑکی جو میری استعمال کی ہوئی تھی وہی میری بیوی کے روپ میں آ گئی۔ اب دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔
یہ کہہ کر وہ اسے دھتکار چکا تھا۔ وہ ساری رات ایک کونے میں بیٹھی سو چکی تھی۔ یہ خوف تو اس کے دل سے اتر چکا تھا کہ دوبارہ اسے وہ کوئی تکلیف دے گا یا اسے ایسے لمحات گزارنا پڑیں گے۔ فاخرہ بیگم اسے شرجیل صاحب کے سامنے تو کچھ نہیں کہتی تھی، مگر جیسے ہی وہ زمینوں کا چکر لگانے کے لیے جاتے تو بسمل کو ڈانٹ پھٹکار اسے یہ یاد ضرور دلاتی تھی کہ تم اس گھر میں ابھی بھی وہ ملازمہ ہو، بہت جلد تمہیں راستے سے ہٹا دیا جائے گا۔ یہ مت سمجھنا کہ تم ہمیشہ یہاں پر اس گھر کی وارث کی بیوی بن کر رہو گی۔ میرے بیٹے کی شادی تو ایک اعلیٰ خاندان میں ہی ہوگی۔ وہ ڈری سہمی سب کی ڈانٹ کھا لیا کرتی تھی، ملازمہ کی طرح گھر کے سارے کام کاج بھی کرتی۔ دوبارہ شہیر نے اس کے قریب آنے کی کوشش نہیں کی تھی، مگر ہاں آدھی رات کو سب کے سو جانے کے بعد وہ اپنے ساتھ لڑکیوں کو ضرور لایا کرتا تھا۔ ان کے ساتھ بیٹھ کر موویز دیکھنا، پارٹی کرنا اور اس سے باہر کمرے کے کھڑا کر دینا۔ وہ چپ چاپ بغیر کوئی حق جتائے دیکھتی رہتی۔ ایک روز کام کرنے کے دوران ہی وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ شجیل صاحب کے کہنے پر اسے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا، جہاں پر پتہ چلا کہ وہ حاملہ ہے۔ اپنے بیٹے کی اولاد کا سن کر بھی فاخرہ کا دل نرم نہیں پڑا تھا۔ شجیل صاحب بہت خوش تھے، انہیں تو بس اب شہیر کے آنے کا انتظار تھا۔ فاخرہ بیگم تو سمجھ رہی تھی کہ شہیر کو جب یہ خبر پتہ چلے گی تو اس لڑکی کو خوب سنائے گا، اسے مزید نفرت کرنے لگے گا، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ جس پل شہیر کو خبر ملی کہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور سیدھا اپنی ماں کے گلے لگا اور کہنے لگا، آپ سچ کہہ رہی ہیں اماں جان، میں باپ بننے والا ہوں، یعنی میرا بھی چھوٹا سا بچہ آنے والا ہے۔ اسے اتنا خوش دیکھ کر فاخرہ بیگم کے تو ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ کہنے لگی، کیا تم سچ مچ خوش ہو؟ کیا تم اس لڑکی کے ساتھ اپنی زندگی شروع کرنا چاہتے ہو؟ شہیر نے فوراً سنجیدگی سے کہا تھا، مجھے اس لڑکی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، مگر ہاں وہ میری اولاد کو اس دنیا میں لانے والی ہے، اس لیے اس کی صحت کا خیال تو رکھنا پڑے گا۔ جہاں شہیر ملازماں کو کہہ کر گیا تھا کہ بسمل کو کسی چیز کی کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، وہیں فاخرہ بیگم جان بوجھ کر نہ اسے وقت پر دوا لینے دیتی تھی، نہ ہی اسے آرام کرنے دیتی، بلکہ ہر وقت کام کاج میں لگائے رکھتی تھی، اور وہ حاملہ ہونے کے باوجود کسی نہ کسی کام میں لگی رہتی۔ رات کو جب بستر پر لیٹی تو درد سے کمر اکڑ چکی ہوتی، بعض دفعہ تو روتے ہوئے وہ سسکتے ہوئے ہی رات گزار دیا کرتی۔ بچے کو اس دنیا میں لانا اس کے لیے کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اسے لگا تھا شاید اس موقع پر شہیر کے دو میٹھے بول اس کی زندگی میں سکون بھر دیں گے، مگر وہ تو اپنے بیٹے ارسل کو پا کر اسے لے کر گھر بھی جا چکا تھا، اور بسمل کو ڈرائیور اور ملازمہ کے ساتھ گھر لانا پڑا تھا۔ ماضی میں کتنی ہی تکلیفیں تھیں جب وہ جھیل کر آج اس مقام تک پہنچی تھی، پھر آخر کیسے اتنی آسانی سے وہ ایک بار پھر شہیر کو اپنا آپ سونپ دیتی۔ ہاں، اس 1 سال کے عرصے میں اگر شہیر اس سے محبت کرنے لگتا، اس کی عزت کرنے لگتا، اس کے سوا کسی دوسری عورت کو زندگی میں شامل نہ کرتا، تو شاید وہ اپنے دل میں اس کے لیے عزت، احترام اور اپنائیت لے آتی۔ وہ کچن میں فرش پر بیٹھے ہوئے سوچ رہی تھی جب اسے شہیر کی گرجدار آواز سنائی دی۔ گھبرا کر وہ اٹھی تھی، اب تو چہرے پر بہنے والے آنسو بھی سوکھ چکے تھے۔ جلدی سے اس نے اپنا چہرہ صاف کیا اور کمرے میں چلی آئی۔ ارسل ابھی بھی سو رہا تھا، مگر وہ اسی کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ کہنے لگا، اتنی دیر کیوں کر دی آنے میں؟ وہ کام کا بہانہ بنا کر اس کے قریب گئی اور کہنے لگی، اب مزید کتنی دھجیاں اڑانا چاہتے ہیں آپ؟ میں جانتی ہوں کہ آپ نے میرے ساتھ یہ رشتہ صرف اور صرف اس لیے رکھا کیونکہ میں آپ کے بچے کی ماں ہوں۔ اس وقت آپ کے اس بچے کو مجھ سے نشوونما چاہیے، لیکن جب آپ کا بچہ سمجھدار ہو گیا تو پھر؟ سوالیہ نظروں سے اس نے شہیر کی طرف دیکھا تھا، جس نے انتہائی بیزاری سے اسے دیکھ کر کہا تھا، پھر یہی کہ وہ دن تمہارا میری زندگی میں آخری دن ہوگا۔ میں تمہیں دھکے مار کر اس گھر سے نکال دوں گا اور اپنے بچے کے لیے ایک نئی ماں لے آؤں گا۔ اس کی اس بات پر وہ پھیکی سی ہنسی اور کہنے لگی، اچھا، آپ کو وہ تنگ چست لباس پہننے والی گرل فرینڈز چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر اپنا وجود آپ کے ساتھ ساتھ باقی لڑکوں پر بھی عیاں کرنے والی، کیا آپ کے اس بچے کو پال لیں گی؟ اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ پر پٹک چکا تھا، اس کی زلفوں میں اپنا سکون تلاش کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ تمہارا سر درد نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ اس وقت میں جو کہہ رہا ہوں تم وہی کرو گی۔ یہ کہہ کر اس کے دونوں ہاتھ اپنی گرفت میں لینے کے بعد اپنے چہرے کو اس کے چہرے کے قریب لے گیا اور پھر لمس اس کے چہرے پر چھوڑنے لگا، مگر نہ جانے کیوں دل میں ایک دم سے بے چینی سی ابھر آئی تھی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا
کہ وہ لڑکیوں کے ساتھ فری ہو کر بے دھڑک بات تو کر لیا کرتا تھا، مگر سوائے اس کے وہ کسی کے قریب نہیں آیا تھا۔ وہ پتھر کی مورت بنی چھت پر نظریں ٹکائے دیکھ رہی تھی، اور وہ زبردستی اس کے ساتھ کچھ کرنا تو چاہتا تھا، مگر پورے ہوش و حواس میں اسے نہ جانے کیوں بے چینی ہونے لگی۔ وہ اسے دھکا دے کر اس سے دور ہوا تھا، کہنے لگا جاؤ یار، عجیب لگ رہا ہے، جیسے میں کسی پتلے کے ساتھ وقت گزار رہا ہوں، اٹھو یہاں سے، سونے دو مجھے۔ وہ بھی چپ چاپ اٹھ کر ارسل کے ساتھ لیٹ چکی تھی۔ دل میں شہیر کی بے چینی دن بدن مزید بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو سکون پہنچانا چاہتا تھا جو ایک عورت کے وجود سے ہی اسے مل سکتا تھا، مگر بسمل کے ساتھ وہ کچھ کرنا نہیں چاہتا تھا، اور جو لڑکی بار بار اس کے پیچھے پڑی تھی نہ جانے کیوں وہ اس کے ساتھ کوئی رشتہ بنانا نہیں چاہتا تھا۔ وہ شام انوشا نے اس سے ہوٹل میں بلایا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں اس کے پاس جا پہنچا، جس نے جس طرح کا لباس پہنا ہوا تھا۔ شہیر تو کیا، کوئی شریف لڑکا بھی ہوتا تو اس کی جانب مائل ہونے لگتا۔ اپنے سامنے شراب کی بوتلیں رکھے ایک گلاس اس نے خود پیا تھا، اور دوسرا اس نے شہیر کی طرف بڑھایا تھا، جسے گھونٹ گھونٹ وہ لبوں سے اتارتا ہوا نشے سے دو چار ہو رہا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا جب اسے کسی چیز کا ہوش نہیں رہا۔ وہ بھول چکا تھا کہ اس کے پاس موجود یہ عورت اس سے کتنی بڑی جال میں پھنسانے والی ہے۔ وہ اس کے ساتھ قربت کے لمحات گزارنا شروع ہو چکا تھا۔ وہ رات شاید اس کی زندگی کی حسین ترین رات تھی، جو اس کے لیے اتنی سیاہ بننے والی تھی کہ اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ بیڈ پر اکیلا تھا۔ آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہاں پر سوائے اس کے اور کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ گزشتہ رات کے لمحات سوچ کر ایک بار پھر اس کی رگ رگ میں سرشاری دوڑ رہی تھی۔ وہیں اس کا ضمیر اسے بار بار بے چین کر رہا تھا، جیسے اس نے جو کیا ہے وہ ٹھیک نہیں کیا اور کچھ بہت غلط ہونے والا ہے۔ اس نے چپ چاپ فریش ہونے کے بعد سیدھا آفس کا رخ کیا۔ ابھی وہ آفس میں بیٹھا کچھ فائلز دیکھ رہا تھا جب موبائل پر ایک ٹون بجی۔ سرسری سے انداز میں اس نے دیکھا تو انوشے کا میسج تھا۔ وہ اسے وائس نوٹ بھیجتے ہوئے کہہ نہیں لگا کہ مجھے تو لگا تھا کہ صبح صبح تمہارے حسین چہرے کا دیدار ہوگا اور ایک بار پھر تم مجھے سرشاری میں گم کر دو گی، مگر تم اچانک کہاں چلی گئی تھی؟ ابھی الفاظ اس نے کہے تھے جب کچھ ویڈیوز اس کے نمبر پر سینڈ ہونے لگی۔ گزشتہ رات کے گزارے ہوئے لمحات کی ویڈیوز تھیں، اور جس انداز میں بنائی گئی تھیں ایسے لگ رہا تھا جیسے کمرے میں صرف وہ نہیں بلکہ کوئی تیسرا بھی موجود تھا۔ گھبراہٹ کے مارے شہیر کے کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ اسی کے ساتھ انوشا کا ایک وائس نوٹ آیا تھا جس میں وہ کہنے لگی چپ چاپ میرے اکاؤنٹ میں 5 کروڑ ٹرانسفر کر دو، ورنہ تمہاری یہ ویڈیوز تمہارے خاندان والوں میں وائرل کر دوں گی۔ تم جیسے بزنس مینز کو پھنسا کر ان سے مطلب پورا کروانا میرا پسندیدہ مشغلہ ہے۔ اگلے 1 گھنٹے کے اندر اندر مجھے جواب چاہیے، ورنہ آگے تم خود سوچ لو۔ یہ الفاظ تھے یا پگھلا ہوا سیسا جو اس کے کانوں میں ڈال دیا گیا تھا۔ وہ گھبرا گیا اور گھبراتے ہوئے کہنے لگا یہ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ پچھلے 1.5 سال سے تم میرے پیچھے پڑی ہوئی تھی۔ ڈیلیٹ کرو ان ویڈیوز کو، میں تو سوچ رہا تھا کہ تم سے شادی کروں گا اور تم۔ گھبراتے ہوئے کہنے لگا کہ تم کچھ بھی غلط قدم نہیں اٹھاؤ گی، میں تمہیں 20 لاکھ ٹرانسفر کر سکتا ہوں۔ اب اسی وقت میرے پاس اتنے ہی ہیں، باقی میں تمہیں ساتھ ساتھ دے دوں گا، مگر پلیز کوئی الٹا قدم مت اٹھانا۔ اس کی سوئی 5 کروڑ پر اٹکی تھی۔ جب شہیر نہ مانا تو کچھ دیر بعد ہی وہ ویڈیوز اس کے پورے خاندان میں وائرل ہو چکی تھی، یہاں تک کہ میڈیا کے ہاتھ بھی لگ چکی تھی۔ وہ شخص جو اپنے ناک پر مکھی تک بیٹھنے نہیں دیتا تھا، جس نے کبھی کسی کو اپنے سامنے کچھ سمجھا ہی نہیں تھا، جو کہتا تھا کہ میں لڑکیوں کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتا ہوں، جس نے بسمل کی زندگی تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، آج اس لڑکی کے ہاتھوں استعمال ہو چکا تھا۔ نہ جانے کتنے مردوں کو استعمال کرنے کے بعد اس تک پہنچی تھی۔ شہیر جب گھر پہنچا تو گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا، کیونکہ دادا جی کو ہارٹ اٹیک آ چکا تھا۔ آخری الفاظ یہی بول کر بے ہوش ہوئے تھے کہ یہ لڑکا میرے جنازے کو کاندھا نہیں دے۔ آج اسے اپنا سب کچھ لوٹا ہوا محسوس ہوا تھا۔ بسمل اور اس کا بیٹا دونوں ہی دادا جی کو بے ہوش ہوتا دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ فوراً انہیں اسپتال لے جایا گیا، مگر وہ اپنی جان کی بازی ہار چکے تھے۔ فاخرہ بیگم کو اپنے بیٹے پر غصہ آ رہا تھا۔ کتنے ہی تھپڑ ایک ساتھ وہ اپنے بیٹے کے منہ پر مار چکی تھی۔ وہ سبھی خاندان والے ایک ساتھ اکٹھے تھے، ہر کوئی ان پر تھو تھو کر رہا تھا۔
وہ سن دماغ کے ساتھ اپنے دادا کا جنازہ دیکھ رہا تھا۔ 6 فٹ دوری پر بیٹھا وہ اپنے دادا کی وصیت پر عمل کر رہا تھا، جو یہ کہہ کر گئے تھے کہ یہ لڑکا میرا آخری دیدار بھی نہیں کرے، میرے جنازے کو راہ چلتوں سے اٹھوا لینا مگر اس سے نہیں۔ شہیر تو یہ بھی بھول چکا تھا کہ وہ ہے کیا۔ جس پل جنازہ اٹھایا جانے لگا تو وہ پیروں کی طرف بیٹھ کر کتنی ہی دیر پھوٹ پھوٹ کر روتا رہا۔ اس کے چیخ چیخ کر رونے کی آواز پر سبھی خاندان والے یہی کہہ رہے تھے کہ ڈرامے بازیاں کر رہا ہے یہ لڑکا، جبکہ کہیں نہ کہیں چیخوں میں فاخرہ بیگم بھی قصوروار تھی، جنہوں نے دولت اور طاقت کے نشے میں اپنے بیٹے کو اندھا ہونے دیا، اسے سنوارا نہیں تھا۔ بسمل چپ چاپ اسے روتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اسے آج شہیر ایک الگ ہی روپ میں دکھائی دے رہا تھا۔ جو ویڈیو وائرل ہوئی تھی وہ اس نے بھی دیکھی تھی، مگر اپنے شوہر کو کسی اور کے پہلو میں دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ اکثر اس سے کہا کرتی تھی، جس طرح تم نے مجھے سب کے سامنے رسوا کیا تھا، دیکھنا تم بھی ایسے ہی رسوا ہوگے۔ خدا میرا بدلہ تم سے ضرور لے گا۔ میں تب دیکھوں گی جن لڑکیوں کی تم باتیں کرتے ہو وہ کیسے تمہیں اپناتی ہیں۔ پلٹ کر تمہیں مجھ جیسی 2 کوڑی کی ملازمہ کے پاس ہی آنا پڑے گا۔ جس پل فاخرہ بیگم نے اپنے خاندان میں مذاق بنتا دیکھا تو وہ بھی اپنے بیٹے سے نفرت کرنے لگی تھی۔ غصے سے اسے ڈانٹنے لگی، یہ تک کہہ دیا کہ میری نظروں سے دور ہو جا، میں تمہیں اپنا خون مانتی نہیں ہوں۔ ابھی شرجیل صاحب کو وفات پائے 10 روز ہی گزرے تھے جب ایک شام فاخرہ نے بسمل کو دیکھا۔ ارسل کو وہ خاموش کروا رہی تھی مگر وہ مسلسل روئے جا رہا تھا۔ اس وقت وہ شرجیل صاحب کی گود میں بیٹھ کر کھیلا کرتا تھا، شاید وہ بھی اپنے پردادا کو یاد کر رہا تھا۔ فاخرہ جو پہلے ہی خاندان والوں کی باتوں سے کافی ڈسٹرب تھی، ویڈیو کو انٹرنیٹ سے ڈیلیٹ تو کروا دیا گیا تھا مگر یہ تو مرتے دم تک آپ سب کو یاد رہنے والی تھی۔ بار بار بچے کا رونا سن کر ان سے برداشت نہ ہوا، غصے سے چلا کر اس کے پاس آئی اور ایک تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ کہنے لگی کہ دفع ہو جاؤ اس گھر سے، اس گھر میں تم آ کر ٹکی ہوئی تھی تو صرف اور صرف میرے سسر کی وجہ سے، مگر اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے، تمہارا بھی اب اس گھر میں کوئی کام نہیں، نکل جاؤ یہاں سے۔ وہ اسے نکال رہی تھی۔ یہ بات وہ بھی جانتی تھی کہ یہ گھر اس کا عارضی ہے جہاں پر وہ ہمیشہ نہیں رہے گی۔ اپنے بچے کو سینے سے لگائے وہ صرف اتنا بولی تھی، میں نے اکیلے جانا ہے یا آپ کا وارث ساتھ لے کر جاؤں؟ جواب میں فاخرہ نے اپنے پوتے کو بھی گالی دے دی تھی کہ مجھے نہیں چاہیے، اسے اپنے گھر میں لے جاؤ، پتہ نہیں کس کو اٹھا کر میرے بیٹے کا نام تھوپ رہی ہے۔ یہ گالی سن کر اس نے پھر اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائی اور کہنے لگی کہ آپ کا بیٹا تو میرے ساتھ غلط کرنے کا خمیازہ بھگت رہا ہے، لیکن شاید اگلی باری اب آپ کی ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے نکل چکی تھی۔ رشیدہ نے جب اسے گھر میں دیکھا تو 100 طرح کی باتیں سنانے لگی۔ شہیر کو اسی شام بڑی شدت سے ارسل کی یاد آئی تھی۔ پچھلے کئی روز سے اس نے اپنی گود میں ارسل کو اٹھایا نہیں تھا۔ سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا، اس نے اپنے کمرے میں بھی سگریٹ کی بس رچا لی تھی۔ انوشا کو پولیس کے حوالے کروا کر وہ اچھی خاصی سزا دلوا چکا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے کمرے سے باہر نکلا۔ گھر میں بالکل خاموشی تھی۔ بسمل کو دھیمے لہجے میں آواز دینے لگا۔ پہلے تو وہ اس کی ایک آواز پر بھاگی چلی آتی تھی مگر آج وہ وہاں پر نہیں تھی۔ ملازمہ سے پوچھا تو وہ کہنے لگی بڑی بیگم نے تو ان کو دھکے مار کر نکال دیا۔ شہیر کے تو تن من میں آگ لگ چکی تھی۔ کہنے لگا اچھا میرا بیٹا کہاں ہے؟ ملازمہ کے بتانے پر تو وہ آگ بھگولا ہوا تھا۔ باہر آ کر اپنی ماں سے کہنے لگا بسمل کہاں ہے اور میرا بچہ، آپ نے انہیں کیوں نکالا؟ کہنے لگی وہ اس قابل نہیں تھے، ایک نہ ایک روز اس نے اس گھر سے اس بچے کے ساتھ جانا ہی تھا۔ مگر شہیر کہنے لگا وہ اس قابل نہیں تھے، بلکہ میں اس قابل نہیں تھا جو آج بھگت رہا ہوں۔ آج تک میں اس لڑکی کو برا بھلا کہتا تھا، لیکن آج میں اس سے بھی کمتر اور کم درجہ ہو چکا ہوں۔ سب کی نظروں کے سامنے میری اوقات کیا ہو چکی ہے۔ آج اگر بسمل بھی مجھے ریجیکٹ کر دے تو مجھے پرواہ نہیں، کیونکہ میں اس کے قابل نہیں ہوں، میں کسی کے بھی قابل نہیں رہا۔ آج تک میں اس کی عزت کو صرف ایک مذاق سمجھ رہا تھا، دولت کے نشے میں چور تھا، مگر آج جب خود پر بیتی ہے تو مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ بد دعا جب لگ جائے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ شہید کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شاید گزشتہ 15-20 دنوں سے تنہائی میں رہ کر اس کا ضمیر اسے اچھی خاصی عقل سکھا چکا تھا۔ بسمل کو ابھی اس گھر میں آئے 5 دن بھی نہیں ہوئے تھے جب رشیدہ نے اسے یہ کہنا شروع کر دیا کہ دیکھ بیٹی، میں تو کہتی ہوں کہ اس بچے کو مجھے دے، میں اسے ٹوکری میں ڈال کر ان کے گھر کے باہر رکھاؤں گی،
خود ہی اپنے بچے سنبھالتے رہیں گے اور تیری میں شادی کسی اچھی جگہ کروا دوں گی۔ اب ساری زندگی تجھے اپنے گھر میں تو نہیں بٹھا کر رکھ سکتی نا۔ ماں کی بات سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے اور کہنے لگی، اماں پہلے ہی تم نے مجھے کھلونوں کی طرح استعمال کیا ہے۔ میں عورت ہوں، کوئی پلاسٹک کی گڑیا نہیں ہوں جسے تمہارا جب دل چاہے گا ایک نئے سانچے میں ڈھال دو گی۔ میری زندگی میں آنے والا پہلا اور آخری شخص وہی تھا۔ مجھے لگتا ہے میں مر جاؤں گی مگر دوبارہ کسی مرد کو اپنی زندگی میں شامل نہیں ہونے دوں گی۔ اپنے بچے سے تو بالکل بھی دور نہیں ہو سکتی، اس میں تو میری جان بستی ہے۔ وہ یہ بات کر رہی تھی جب دروازے کے باہر کھڑا ہوا شہیر اندر داخل ہوا۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، بکھرے بال، کھلے کالر، وہ آج الگ ہی شہیرہ فندی لگ رہا تھا۔ آ کر سیدھا بسمل کے پاس بیٹھا، اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر کتنی ہی دیر اسے چومتا رہا۔ وہ بھی باپ کی محبت پا کر جیسے کسی گلاب کی طرح کھل چکا تھا۔ پھر ایک نظر اسے دیکھ کر کہنے لگا، سب نے مجھے چھوڑ دیا ہے بسمل۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت غلط کیا مگر یقین مانو میں ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے جان بوجھ کر نشے میں دھت کر کے یہ سب کچھ کروایا گیا۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، کیونکہ میں نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا وہ آج میرے سامنے آ چکا ہے۔ مگر خدا کے واسطے میرے بچے کو مجھ سے جدا مت کرنا، نہ ہی خود کو مجھ سے الگ ہونے دینا۔ میں ساری زندگی تمہیں دور سے دیکھ کر گزار دوں گا، مگر سچ پوچھو تو میرا تمہارے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ میں بے سہارا بے بس ہو چکا ہوں بسمل۔ بسمل نے اپنے سامنے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے شہیر کو دیکھا تھا۔ کچھ دیر تو وہ خاموش رہی، پھر اپنے بیٹے کے چہرے پر وہ مسکراہٹ دیکھی جو باپ کے سینے سے لگ کر اس کے چہرے پر آئی تھی۔ ایک گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ اس بار شہیر کے ساتھ واپس اس کے گھر میں آئی تھی، مگر وہاں پر مزید رہنا ان کے لیے بے حال تھا۔ خاندان والوں کی باتوں نے دھیرے دھیرے شہیر کو نفسیاتی مریض بنانا شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ سگی ماں بھی اسے مرنے کے لیے چھوڑ چکی تھی۔ اس وقت بسمل ہی تھی جس نے اس کے ساتھ اس حویلی کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ دونوں شہر آ چکے تھے۔ شہر کے مشہور سائیکیٹرسٹ سے اس کا علاج کروایا گیا، مگر جب پھر بھی گناہوں کا بوجھ کم نہ ہو سکا تو بسمل نے اسے قرآن پاک تھمایا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب شہیر نے اپنے ہر ایک گناہ سے توبہ کی تھی، صدق کے دل سے جائے نماز پر بیٹھ کر خدا کے حضور توبہ کی تھی، سجدے میں گر کر کتنی دیر تک روتا رہا تھا۔ دھیرے دھیرے اسے یوں محسوس ہوا جیسے گناہوں کا پہاڑ اس کی کمر سے سرک چکا۔ وہ ایسا بن چکا تھا جیسا کبھی بسمل نے خواب دیکھا تھا۔ جو کچھ بسمل کے ساتھ ہوا تھا اس کا خمیازہ اچھے سے بھگت چکا تھا، مگر اب بار بار ماضی کو کریت کر سامنے لانا بھی تو بہتر نہیں تھا۔ یہ سوچ کر بسمل نے اپنا رویہ شہیر کے ساتھ بہتر کر لیا۔ ایک عرصہ لگا تھا مگر دونوں میں محبت پروان چڑھنے لگی۔ اس بار جب شہیر نے اسے اپنا بنایا تو اس کی محبت پروان چڑھتی شدتوں کو دیکھ کر بسمل تو جیسے دنیا سے بیگانی ہو چکی تھی۔ وہ بس ان لمحات کو کبھی ختم نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، اور یوں ہی ہنستی مسکراتی پرسکون زندگی کا سوچ کر اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا گئی تھی۔ ویورز، کیسا لگا آج کا ناول؟ کچھ مصروفیات کے بنا پر وائس چینج تھی، مگر نیکسٹ آپ کو اسی طرز میں ناول سننے کو ملیں گے۔ کامنٹ کر کے رائے ضرور دیجیے گا کہ کیا بسمل نے شہیر کے ساتھ زندگی کا آغاز کر کے ٹھیک کیا یا پھر اسے راستے الگ کر لینے چاہیے تھے۔